على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من تبعهم وأحبهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حضرت مولانا زبیر صاحب حفیظہ اللہ اور دیگر سامعین کرام، شفیق بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یقیناً یہ ہماری خوش بختی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں اور محبوب کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا ہے. جہاں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور سکینہ اس علاقے کو، اس جگہ کو گھیر دیا کرتا ہے. یہ عام صالحین کے ذکر کی بات ہے تو آپ اندازہ لگائیے جب سلطان الصالحین، سلطان الاولیاء حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ذکر مبارک ہوگا، جب آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ رحمتوں اور برکتوں کا کیا عدد ہوگا. معزز سامعین کرام، قرآن کریم، احادیث طیبہ، اولیاء کرام کی شان اور عظمت کو جگہ جگہ مختلف انداز میں، الفاظ میں بیان فرماتا ہے. کبھی ان کو صادقین کہا، کبھی صدیقین کہا، کبھی ان کو محبوبین کہا، کبھی متقین کہتا ہے، کبھی صالحین کہتا ہے، کبھی اولیاء کا ذکر کرتا ہے، کبھی عباد الرحمان کہا جاتا ہے. نام مختلف ہوتے ہیں، ذوات قدسیہ ایک ہی ہوتی ہے. 11ویں شریف ربا بڑے پیر رضی اللہ عنہ کی دراصل لوگ پریشان ہو جاتے ہیں 11ویں شریف ہے تو کیا ہے، اس کا منانا کہاں تک درست ہے. دیکھیے، یاد رکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، ایک حقیقت ہوتی ہے، نام اس کے مختلف ہوتے ہیں. پانی ہے، پانی ایک نام ہے. آسمان سے برسے تو اس کو مینا یا بارش کہتے ہیں. اگر زمین کے اندر کھدے ہوئے بولی کے اندر سے نکلے تو بولی کا، کنویں کا پانی کہتے ہیں. وہی بورول ڈال کر استعمال کریں تو اس کو کنویں کا پانی کہتے ہیں. کبھی کوئی دریا کا پانی، کسی سمندر کا پانی، بولی کا پانی، تالاب کا پانی، کبھی اسی پانیوں کو بدلیں، کبھی متبرک پانی ہو جائے تو کبھی زمزم کا پانی. زمزم تو پانی کا نام ہے. آثار شریف کے غسل دیا جائے تو غسل مبارک کا باقیات اور اس کا پانی. آپ نام بدلتے جائیں، ہزاروں نام بدل سکتے ہیں. پیر مرشد کا، استاد محترم کا جھوٹا پانی ایک ہی ہے. پانی کی اپنی جنس، نوعیت ہوتی ہے. نالے میں بہ رہا وہ بھی پانی، گٹر میں، موسیٰ ندی میں، چچا اس میں بھی بہ رہا ہے پانی ہے، وہ بھی پانی ہے. پانی ایک ہے، پانی ہی، نام مختلف ہوتے ہیں بلا تشبیہ. دراصل ایک ہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایصال ثواب. نام ایصال ثواب ہے. کبھی وہ 12ویں کے نام پہ ہو سکتا ہے، کبھی 11ویں کے نام سے، کبھی زیارت کے نام سے، کبھی چہلوں کے نام سے، کبھی 7ویں کے نام سے، کبھی کچھ نام سے، کبھی پیر کے تصدق سے مبارک کے نام سے. نام مختلف ہوں گے، اصل ایک ہے، وہ ہے ایصال ثواب، جس کا ذکر قرآن کریم میں، احادیث طیبہ میں ملا کرتا ہے. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ کے اس مبارک مہینے میں بعض کہتے ہیں کہ آپ کی تاریخ وصال ہے، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر 11 ربیع الثانی کو فائز فرمایا گیا، اس وجہ سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ
آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پاک کا اہتمام ایک دن قبل سے فرمایا کرتے کہ اپنے تلامذہ، اپنے مریدین، اپنے معتقدین، اپنے متوسلین کو ایک رات قبل بلا لیتے تاکہ وہ آ جائیں اور آپ کے وعظ و نصیحت میں بھی شرکت ہو جائے، مصطفیٰ کریم کے میلاد کی محفل میں بھی شریک ہو جائیں۔ 11 سے اہتمام فرماتے۔ حبیب پاک نے دیکھا کہ میرا غلام، میرا آل و اولاد میں سے رہنے والا بیٹا میرے میلاد کا اس قدر اہتمام کر رہا ہے تو لوگ میرا میلاد بھی منائیں گے، اور میلاد کو اہتمام سے قائم کرنے والے عبد القادر کے دن کا بھی اہتمام کریں گے۔ وہ دن ان کا دن 12ویں کا ہوگا، ان کا دن 11ویں کا ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کی جہتیں کئی ہوں، نام کچھ بھی ہو، الگ الگ نام ہوں گے، مگر نام ایک ہی ہے، وہ ہے ایصال ثواب۔ جب ایصال ثواب جائز ہے تو ساری چیزیں جائز ہیں۔ بخاری شریف تو کی بات ہے، آپ کو میں عام سمجھانے کے لیے، آپ نماز جنازہ کسی کا پڑھتے ہیں، ایصال ثواب۔ لوگ پریشان ہوتے، بڑے پیر آپ المدد غوث اعظم کو کاٹتے، کیسے مدد کرتے ہیں؟ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ارے بھائی دنیا سے جو چلے جائے وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ بڑے پیر بڑی بات ہے، بڑے پیر ہمارے لیے بڑے بڑے کاموں کے لیے ہم بولتے ہیں۔ ارے عام آدمی ہوگا گنہگار، خطاکار، سیاہکار، بدکار، زندگی بھر شراب میں زندگی گزاری ہوگی، زندگی بھر نمازیں چھوڑا ہوگا، اللہ کی یاد سے دور رہا۔ جب وہ مر جاتا ہے، عام مومن جب دنیا سے جاتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے آپ کو، تو آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی رہنے دو، آپ پڑھتے ہیں، بڑا ہو چھوٹا ہو، عورت ہو مرد ہو، نیکوکار ہو بدکار ہو، آپ انا للہ پڑھتے ہیں۔ ابھی آدمی مرا ہے، ابھی اس کی روح جسٹ اس کے جسم سے نکلی ہے، وہ آپ کو مرتے ہی فائدہ یہ دے رہا ہے، آپ کے نام عمل میں 260 نیکیاں ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ابھی مرا ہے، مرتے ہی مدد کر رہا آپ کی، آپ بولیں کہ وہ کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون میں 26 سنت ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ابھی وہ جسٹ مرا ہے، روح پرواز ہوئی، اور آپ کی ایسی مدد کر رہا ہے۔ عام آدمی، گناہگار کی بات کہہ رہا ہوں میں، آپ کے نام اعمال میں 260 نیکیاں جمع کر دیا۔ اب جنازہ پڑھے تو ایک کی رات، تدفین میں ٹھہرے 2 کی رات ثواب۔ مسلم شریف کے حدیث سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا کہ قیرات کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں احد کے برابر نیکیوں کا انبار لگائے تو ایک قیرات ہوتا ہے۔ آدمی مرا ہے، ضرور آپ کی مدد یہ کر رہا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نیکیاں کروا رہا ہے، اللہ والے ہوں گے، اور آپ اندازہ لگائیے کیا معاملہ ہوگا، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، شفیق حضرت سلیمان علیہ السلام، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، آسمان، ہواؤں پر، چرند پر، پرند پر، سب کچھ اللہ کے نبی ہے، وقت کے بادشاہ ہے۔ ایسی بادشاہ اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ نبی برحق اپنے مقام پر تشریف فرمائے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الملأ، اے میرے محفل میں بیٹھنے والے لوگوں، کون ہے جو جا کر کے ملک سبا کا تخت اس کے علاقے یمن سے فلسطین میں لے کر آئے گا؟ کون ہے؟ حالانکہ اللہ نے، نبی ہے اللہ کے، اللہ کو فرما سکتے اللہ وہ تخت یہاں بھیج دے، کہہ سکتے تھے، ہوا کو حکم دے سکتے وہاں سے یہاں آ جاتا، مگر اپنے امتی کو کہہ رہے ہیں کون ہے میرے مددگار کہ جو جائے، جا کر کے وہ تخت لے کر کے آئے۔ تو پتا چلا حضرت سلیمان کو ضرورت نہیں تھی، صبح قیامت تک آنے والے جاہدوں کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ غیر خدا سے مدد لینا یہ انبیاء کی سنت ہوا کرتی ہے۔ غیر خدا سے اللہ کو منعم حقیقی مانتے ہوئے، حقیقی مدد اللہ ہی کرنے والا ہے، مگر اس کے فضل سے اللہ تعالیٰ یہ مدد کی طاقت و قوت دیتا ہے انہیں۔ یہ بتلانے کے لیے حبیب پاک حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے غلام کو، اپنے امتی کو کہا کہ جا کر کے وہ لے کر آئے۔ نبی مدد مانگ رہے ہیں ویسے، اور خود اللہ سکھا رہا ہے، لوگ دوسروں سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، سکھا رہا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تیرے علاوہ، اللہ سکھا رہا ہے دعا قرآن کریم میں، سورہ بنی اسرائیل میں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ، اے باری تعالیٰ بنا دے میرے لیے تیرے علاوہ
सुल्तान नसीरा, कोई ऐसा मददगार, कोई ऐसी ताकत और मदद करने वाला तेरे अलावा कोई मेरे लिए बना दे। अगर किसी गैर खुदा को पुकारना शिर्क है तो नाउजुबिल्लाह के कुरान में अल्लाह शिर्क से कहा है। तो पता चला अल्लाह को हर शय का कादिर मुतलक मानते हुए उसकी करम और अता से जो अता फरमाए वो अल्लाह वाले भी हो सकते हैं, अंबिया किराम भी हो सकते हैं, रसूल इज़ाम भी हो सकते हैं, सहाबे किराम भी हो सकते हैं, अहले बैत अल्लाह भी हो सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर बड़े पीर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात मुबारका कैसी ज़ात, आपकी विलादत से कबल हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके आने की बशारत अता फरमाई। तफरीहुल खातिर में लिखा है कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके आने से पहले ये बशारत अता फरमाई, या अबा सालेह, ए अबू सालेह, आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह ताला आपको एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा और फरमा दिया है, वहुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह, वो अल्लाह का वली होगा, दोस्त होगा, मेरा भी महबूब होगा और अल्लाह का भी महबूब होगा। सयकूनु लहू शअनुन बैनल औलिया वल अक़ताम, औलिया में अक़ताम में उसकी ऐसी शान होगी कशअनी बैनल अंबिया व रसूल, जैसे मेरी शान अंबिया और रसूलों के मामले हुआ करेगी। जैसे मैं अंबिया और औलिया का सरदार हूँ, वैसे ही औलिया और अक़ताम के सरदार का नाम हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु रखा गया। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है। लोग बोलते हैं भाई बड़े पीर ने ये कैसे कहा कि भाई मेरा कदम औलिया की गर्दनों पर है। कोई दूसरे किसी ने नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कहा, उमर फारूक ने नहीं कहा, अली मुर्तज़ा ने नहीं कहा, इमाम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने नहीं कहा, किसी और सहाबी भी ने नहीं कहा कि नऊज़ुबिल्लाह आपका मकाम मर्तबा सहाबा से बढ़ गया। लोग अक्सर सवाल करते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, जरा उनसे जाकर पूछिए कि बुखारी शरीफ इमाम बुखारी ने लिखी है, क्यों अबू बकर सिद्दीक ने बुखारी नहीं लिखी, क्यों उस्मान गनी ने बुखारी नहीं लिखी, क्यों अबू हुरैरा ने जो 5374 अहादीस नकल किए सहाबा में तादाद के एतबार से, उन्होंने क्यों बुखारी और मुस्लिम नहीं लिखी? बोले अल्लाह ताला ने उनसे इमाम बुखारी से इमाम मुस्लिम से काम लिया। हदीस की बात आई, अल्लाह ने इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से काम लिया। विलायत की बात आई तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी से काम लिया। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मर्जी है, जो जिससे काम लेना चाहे उससे काम लिया करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात पाक कैसी ज़ात पाक है, जिनकी विलायत के चर्चे आने से पहले हजरत सय्यदुल ताइफा जुनैद बगदादी 300 साल कब्ल फरमाए, बल अला रअसी कदमी अला रक़बती, कि उनका कदम मेरी गर्दन पर है, उनका कदम मेरे सर पर है। लोगों ने पूछा कि किसके बारे में कह रहे हैं? कहने लगे कि आज से 300 साल के बाद फुला इलाके में एक नौजवान पैदा होगा जो अल्लाह का महबूब भी होगा और औलिया और अख्तार का सरदार होगा। उसे अल्लाह ताला विलायत के मनसब पर, खुदबियत के, गौसियत के मनसब पर फायज रखेगा और वो ऐलान फरमाएगा कि मेरा कदम सारे औलिया की गर्दनों पर होगा। आने से पहले जिनके चर्चे हो, आने से पहले आका करीम अलैहिस्सलाम उनकी आमद की बशारत अता फरमाएं, आप अंदाजा लगाइए उनका मकाम और मर्तबा क्या होगा, उनकी शान और अज़मत का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला ने ऐसी शान बड़े पीर को अता फरमाई, मगर उसके बावजूद आपने ऐसा नहीं कि अल्लाह ने अता फरमा दिया मेरा काम कुछ नहीं है, बैठ जाऊंगा, नहीं, बड़े पीर बैठे नहीं है। जहद मुसलसल का नाम हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म दस्तगीर है। मदरसा जा रहे हैं, तालीम हासिल हो रही है, तालीम पढ़ रहे हैं, अपना जो रूटीन है वो रूटीन पूरा हो रहा है, रूटीन चल रहा है। कैसी विलायत है? खुद फरमाते हैं, नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, ये शहर हमारे अपने शहर नहीं कि मैप डालकर देख लें, नेविगेटर लगा लें, नहीं, बिलादिल्लाह यानी अल्लाह के शहर जहां जहां है, अल्लाह की जहां जहां कायनात है, वो सारे शहर, सारे मुमालिक ऐसे देखता हूं कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, अल्लाह के इज़्न से कि एक राई के दाने के बराबर अल्लाह ने मेरे सामने रख दिया है। आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता? भाई आप मैं गूगल पर सर्च कर सारी दुनिया के मैप को छोटा कर देख सकते, पूरी दुनिया गोल ग्लोब को फिरा ले रहे हैं, आप सामने ग्लोब रख लिए, उंगली से फिरते जा रहा हूं, फिर पूरी दुनिया आपके सामने नहीं है। अरे इंसान में ये ताकत है कि वो अपनी नजर के सामने ग्लोब रखकर
یا پھر ورلڈ میپ نکال کر ساری دنیا دیکھ سکتا ہے. انسان کی بنائی ہوئی طاقت، جب اللہ طاقت عطا فرمائے تو اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اللہ کا فضل کا عالم کیا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ایک رائی کے دانے کے برابر میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری شہروں کو ایسے رکھ دیا ہے، مگر اس کے باوجود علم، عمل، اخلاص، زہد، ورع وہ راستے پورے چل رہے ہیں. خود فرماتے درست العلم حتی صرف خطبا وللت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل، درست علم پڑھا، پڑھایا، دونوں بھی آتے ہیں درس میں. درس پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے، پڑھانے کے لیے بھی آتا ہے. میں پڑھا، پڑھایا علم یہاں تک حتی صرف خطبا، میں قطبیت کے مقام تک پہنچا. اور اللہ کا فضل اور جو بزرگی پائی ہے یہ علم پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے پائی ہے. خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے معرفت کے اور سلوک کے، علم لدنی کے 70 دروازے کھولا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہر دروازے کی مسافت اور ڈسٹینس زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. ایک دروازے کی ایسے 70 دروازے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھول دیا ہے کہ جس سے جیسے چاہوں میں علم کا اکتساب کرتا جاؤں. معزز سامعین کرام، شفیع بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سب کچھ اگر ادب کے ساتھ آپ نے علم سیکھا. رات اپنے پیر و مرشد کے گھر گئے، بغداد کی سردی، رات کے وقت پہنچے، دستک دینا مناسب نہیں سمجھا. کیوں؟ بے ادبی رات میں نیند میں خلل ہوگا. رات بھر اپنی سردی کے عالم میں باہر انتظار میں رہے. کیوں؟ اپنے مریدین کو بتلانے کے لیے صبح قیامت تک آنے والے کہ ادب کیا چیز ہوتی ہے، اپنے اساتذہ کا، پیران کبار کا ادب کیسا ہو، یہ بتلانے کے لیے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ رات بھر بغداد کی باہر ٹھہرے رہے سردی میں. پھر آپ کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے کہ بہجت زبدۃ الاثار میں لکھا ہے حضور بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارضا جب آپ کا مدرسہ قائم ہو گیا، پہلے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد زہد و ورع عبادتوں میں وقت گزارے، اس کے بعد پڑھانے پڑھنے کا بھی معاملہ کیسا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں، وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنے سارے بڑے بڑے علماء، فقہاء، دانشوران، متکلمین بیٹھے ہوئے ہیں، میں عجم کا، یہ عرب کے، کیسے کہوں ان کے سامنے؟ آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنا منہ کھولو. آپ منہ کھولے تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کو 7 مرتبہ بڑے پیر کے منہ میں ڈالا. 7 مرتبہ. ارے لعاب دہن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، چھوٹا سا حصہ اگر کوئی بولی میں گر جائے تو آج جو عمرے کو جاتے ہیں، بیرے روحا جا کر کے دیکھ لیں، بیرے شفا جا کر کے دیکھ لیں، بیرے طفلہ جا کر کے دیکھ لیں، پانی میں بھی برکت ہے، اس میں مٹھاس نہیں، اس میں برکتیں بھی اور شفا دینے کے قابل پانی ہے. ایک آپ کے لعاب دہن کا ایک قطرہ اگر اس میں گر جائے تو لوگوں کو ایسے فیض صبح قیامت تک بانٹتا جائے. اور ایک بات صوفیہ کرام فرماتے ہیں زمزم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ضرور نکلنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام کے دادا جان کے دور تک غائب کر دیا گیا تھا. بنو جرہم نے پتھریں ڈال کر بند کر دیے تھے، مگر حضرت عبد المطلب نے نکالا. فرماتے ہیں کہ اس پانی میں کلساہٹ تھی، زمزم میں اس میں کلساہٹ تھی، پینے کے قابل نہ تھا، کھارا پن کی مارا کرتی. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں لعاب دہن گرا، آج تک بھی اس میں برکت، زمزم میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے. ایک لعاب دہن کا خطرہ گر جائے تو یہ کمال ہو جائے، ظاہری چشمے ابل پڑے. جب 7 مرتبہ مصطفیٰ کریم کا لعاب دہن حضرت بڑے پیر پیران پیر کے قلب میں، جسم میں پہنچے، وہ ظاہری چشمے ابل رہے تھے، یہ باطن کے، زاہد کے، علم کے، ولایت کے چشمے ابل پڑے. حضرت مولا مشکل کشا نے 7 مرتبہ حبیب پاک نے لعاب دہن ڈالا، حضرت علی مرتضیٰ نے 6 مرتبہ ڈالا. پوچھنے لگے کہ اے علی کرم اللہ وجہہ، آقا کریم نے 7 مرتبہ فیض دیا لعاب دہن کا، آپ نے 6 مرتبہ دیا. فرمایا ادب کی خاطر نبی پاک کے فیض دینے میں بھی برابری نہیں کر سکتا، فیض دینے میں بھی برابری نہیں. حبیب پاک نے 7 مرتبہ دیا، برابری نہیں کر سکتا، میں 6 مرتبہ دے کر کے اپنے فیض کو تم تک پہنچاؤں گا. پھر زبان مقدس کھلی تو کیسی کھلی کہ اپنے تو اپنے، پرائے بھی آپ کا منصرف ہونے پر مجبور ہونا پڑا.
عام آدمیوں کی بات نہیں. ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، حنبلی فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میں 39 دن بڑے پیر کی خدمت میں رہا، صحبت میں رہا، اور آپ کی علمی فیض سے ایسا استفادہ کیا کہ امام حنبلی مسلک کے اماموں میں سے ایک امام ابن قدامہ کو کہا جاتا ہے صرف 39 دن کی محنتوں کا کمال، صحبت کا کمال، فتویٰ دینے کے قابل بن گئے امام ابن قدامہ. اور ابن قدامہ کون؟ صلاح الدین ایوبی کے استاد اور پیر و مرشد. تو جو بیت المقدس فتح ہوا بڑے پیر ہی کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء اور مریدین کی وجہ سے بیت المقدس فتح ہوا. معزز ابن جوزی اتنے بڑے عالم، مفسر، متکلم لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابن جوزی کو شاگرد حضرت چلیے بڑے پیر کے پاس چلتے ہیں. ایک مرتبہ میں کیا کروں گا، میرے پاس سب ہے. علم بڑا غرور پیدا کرتا ہے، علم سے آدمی غرور متکبر بنتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں کیوں چلوں، نہیں چلیے ایک بار چلیے. زبردستی کی ہے شاگرد، تو آگے آ کر بیٹھ گئے محفل میں. اب تھوڑی دیر سننے کے بعد بڑے پیر تفسیر فرما رہے ہیں قرآن کریم کی. پہلی تفسیر بیان کی، اپنے طلباء کو کہنے لگے کیا تم کو میں نے نہیں پڑھایا تفسیر؟ بولے ہاں پڑھایا. دوسری تفسیر، ایک آیت، تیسری، چوتھی، پانچویں، 12 بلکہ 13 تفسیروں تک ساتھ چلتے رہے. ہر بار پوچھتے شاگرد پڑھایا؟ پڑھایا. جب 13 کے بعد 13ویں تفسیر سے شروع ہوا سلسلہ، ابن جوزی پریشان ہے تفسیر کہاں سے آئی. 14، 15، 16، 17، 18، 40 تفسیروں تک چلے گیا معاملہ. علمی جلالت دیکھے آپ کا، علمی مقام و مرتبہ. 40 تفسیریں ہو گئی. ہونے کے بعد بڑے پیر نے فرمایا ابن جوزی کچھ نہیں کہہ رہے، شاگرد دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، اب تو کچھ بولو حضرت. اب حضرت نہیں فرماتے. دو لوگ میرے نظر میں 2 لوگ ایسے ہیں جو بڑے نقاد مانے جاتے ہیں، ابن تیمیہ، ابن جوزی. تاریخ میں ہمارے پاس جو بڑے متشدد، سختی کے ساتھ جو پیش آنے والے، کسی بھی معاملات میں باریک بین. ابن تیمیہ تو کبھی گمراہیت کی طرف چلے گئے، ابن جوزی بھی ابتدا میں تلبیس ابلیس نام سے لکھ کر کے وہ بھی گمراہیت کی طرف گئے. بہرحال پھر پلٹ کر آئے واپس. تو 40 تفسیر ہو جانے کے بعد بڑے پیر نے فرمایا اب تک جو سنے ہو تو قال تھا، اب ہم خال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں. قال ہی برداشت نہیں ہوا. ابن جوزی اپنے اللہ کی جو ضرب لگائی ہے، ابھی تک زبان کا علم جا رہا تھا، اب وہ زبان کا علم دل پر توجہ کے ساتھ پڑا، اللہ کے لفظ کے ساتھ، اس میں مبارک کے ساتھ. ابن جوزی پر وش طاری ہوا اور اپنے جسم کے گریبان پھاڑ لیے، کپڑے پھاڑ کر کے بے ہوش کر گر پڑے. کہنے لگے کہ ایسا علم میں نے کسی کے پاس نہیں. پھر گرویدہ ہو کر کے آپ کی مجلس میں رہ گئے. تو معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بڑے پیر کی سب سے بڑی کرامت میں سمجھتا ہوں ایک تو آپ کی سچائی ہے، دوسرے آپ کا علم ہے. سب سے بڑی کرامت مردوں کو زندہ کرنا یقیناً کیا ہے بڑے پیر نے. عیسائی ہے اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی، آپ کے نبی کے پاس تو ایسا معجزہ نہیں دکھتا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، جبکہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا. بڑے پیر نے کہا کہ اگر میں اس کو احادیث سناؤں گا تو یہ نہیں مانے گا، کیونکہ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں آیا ہے یحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرتے. اب یہ حدیث کہوں گا تو حدیث کا مانے گا، قرآن کی بات کہہ رہا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا اور قبر کو ٹھوکر مارنی، پیر لگانا پڑتا، تب جا کر معجزہ ہوتا. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو کتاب المعجزات میں ملتا ہے، حضرت جابر نے گھر پر دعوت رکھی، آقا کریم علیہ السلام کو دعوت دی. آقا کریم علیہ السلام ابھی آنے سے پہلے جانور ذبح کرتے ہوئے بچے دیکھ لیے، ایک نے دوسرے کا گلا ذبح کر دیا اور ڈر کے مارے پھر اوپر سے گر کر دوسرا مر گیا. دونوں بچوں کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت جابر گھر آئے، اہلیہ نے کہا یہ ماجرا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ حبیب پاک آ رہے ہیں، تو اب یہ ہم غم بتائیں گے تو حبیب پاک تشریف نہیں لائیں گے، مزہ خراب نہ ہو جائے حبیب پاک کی آمد کا. آپ اندازہ لگائیے محبت کس کو کہتے ہیں. گھر میں 2 بیٹوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، مگر مصطفیٰ کریم کے ادب میں، استقبال میں، تعظیم میں، دعوت میں اور تقریب میں کوئی کمی نہ ہو جائے، یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. اسی لیے وہ صحابی تھے. ہمارے پاس وہ ایمان میں، وہ محبت میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے وہابی بن رہے ہیں. وہ صحابی اس لیے تھے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ، تن من دھن آل اولاد، سب مصطفیٰ کریم کے لیے قربان کر دیا. ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب حبیب پاک کے لیے تھا.
بچوں کی لاشوں کو کمرے میں رکھ دیا، ادھر سرکار آ گئے تو تیاری ہو گئی۔ حبیب پاک نے کہا کہ جابر کہاں ہے؟ بچوں کو بلاؤ، کھانا تیار ہے، چلے بچوں کو بلاؤ۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، بلکہ سب کچھ پتا تھا کہ ماجرا کیا ہو چکا ہے۔ کہنے لگے بچوں کو بلاؤ، کہنے لگے یا رسول اللہ کہیں ہوں گے، کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں بچے بھی، آپ تناول فرمائیے۔ نہیں نہیں نہیں، جب تک بچے نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بلاؤ بچوں۔ تب کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ ایسے کا ایسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو قبر پر جا کر ٹھوکر مارنی پڑتی، وہ عیسیٰ روح اللہ تھے، ان کا معجزہ تھا۔ کہ حبیب اللہ کا معجزہ یہ ہے، آقا کریم نے بچوں کو صرف آواز دی، پہلے کو آواز دی، پہلا دوڑتا ہوا آ کر دستر پر بیٹھ گیا، دوسرے کو آواز دی، دوسرا دوڑتا ہوا آ کر حبیب پاک کے دستر پر بیٹھ گیا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف مردوں کو زندہ کیا ہوگا، جس میں جان تھی پہلے اس کو زندہ کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس میں بھی جان ڈال دی جس کے اندر جان نہ ہوا کرتی تھی۔ چرند بول پڑے، پرند بول پڑے، جھاڑ بول پڑے، درخت بول پڑے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پتھر حبیب پاک کو صلاۃ و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، حضرت حضور بڑے پیر نے کہا کہ چلو کون سی خبر ہے میں بتاتا ہوں، وہ تو نبی تو دور کی بات ہے، نبی کا ایک ادنا گھر کا فرد ہے، اللہ نے مجھ میں بھی یہ کمال دیا ہے۔ لے جا کر اس نے کہا یہ نہیں اندر کی خبر لے جا کر بتائی، یہ پرانی قدیم ہے، نہیں ہوگی تو شاید تھوڑا روح قریب ہوگی، پلٹ کر آ جائے گی۔ پرانی قدیم کا خبر ڈھونڈ کر اس نے نکالی، یہ خبر کو مردے کو اٹھائیے۔ آپ نے فرمایا یہ گویا تھا، سنگر تھا، گانے والا تھا۔ آپ نے ٹھوکر لگائی تو مردہ اٹھ کر بیٹھ کر گاتا ہوا اٹھ کر بیٹھ پڑا، گاتا ہوا۔ بڑے پیر رضی اللہ عنہ ارزاق میں جب وہ گاتا ہوا آیا تو بتلایا کون سے علاقے کا ہے، کون سے دور کا ہے، سب بتایا۔ بتانے کے بعد اس نے بڑے پیر کے ہاتھ پر ایمان لایا اور شکریہ ادا کرا۔ کہنے لگا کہ کیا گھر جانا ہے؟ کہیں نہیں گھر کیا جاتا، اب تک جو تھا وہاں بھگت رہا تھا، آپ کی کرامت کا صدقہ یہ ملا مجھے کہ میں امت محمدیہ میں بھی شامل ہو گیا، آگے کے جو عذابات مجھے مل رہے تھے ان عذابات سے بھی چھٹکارا اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ کرامات کا تو یہ بات ہے، کرامات کا تو عالم اپنے نہیں۔ ابن تیمیہ، میں نے ابھی ذکر کیا نا، ابن تیمیہ اہل حدیث کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاستقامہ، 2 جلدوں پر ہے۔ اس میں انہوں نے حضور بڑے پیر کو قطب العارفین، سید الاولیاء یہ لکھے ہوئے ان کے الفاظ ہے۔ جادو وہ ہے جو سب چڑھ کر بولے، دشمن مانے وہ اصل کمال ہے۔ الاستقامہ میں ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کیا؟ سب کو الشیخ قال الشیخ جنید البغدادی، الشیخ معروف الکرخی لکھ کر گزر جاتے ہیں، مگر بڑے پیر کا ایسا فیض ملا، مرتے وقت بول کر مرے، وصیت کرے جب میں مر گیا تو مجھے صوفیہ کے مقابر صوفیہ میں دفن کرنا۔ لوگ بولتے نا اہل حدیث حضرات اکثر کہا کرتے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، نہ ہی عمل کام آنے والا ہے، بعد میں پڑھے سو نہ قرآن کام آنے والا ہے، نہ تدفین کہی ہوئی تو کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ جا کر اپنے جو جد ہے، آپ کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھو، خبر میں اگر دم ہے تو جانے کے بعد ہی پوچھنا پڑے گا، آپ تو نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ مراقبے کے بھی تو قائل نہیں ہے نا، نہ مراقبے کے قائل، نہ مکاشفے کے قائل، نہ مجاہدے کے قائل ہوتے تو یہ بات بھی حل ہو جاتی تھی یہیں پر۔ اگر اس کے قائل رہتے، مراقبہ مکاشفے کے، مناظرہ تو دیکھنے والا مناظرہ نہیں، مطلب مناظرہ ڈیبیٹ والا نہیں، دیکھنے والا مناظرہ، اس کے قائل ہوتے تو گوبیاں دکھ جاتا تھا۔ ان سے جا کر پوچھو کہ زندگی بھر فلاں چیز جائز نہیں، ناجائز، حلال و حرام پر رہے، مرنے لگے تو کہنے لگے صوفیہ کرام کے قادری سلسلے کے جو صوفیہ آئے ان کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا، اور وہیں دفن ہے ابن تیمیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ پہ شکوک و شبہات کر، یہ علامہ ابن تیمیہ لکھے تو بات کہہ رہا ہوں میں آپ کو اپنی کتاب الاستقامہ میں عربی میں، کہ مجھے شک ہوا بابا شہاب الدین سہروردی کیا میں منطق پڑھوں یا حدیث وغیرہ پڑھوں، پریشانی ہوئی تو اپنے چچا حضرت ابن الجید وغیرہ جو تھے ان سے پوچھے، انہوں نے کہا کہ بڑے پیر کن چل کر پوچھتے ہیں۔ مجلس میں پہنچے، اثر میں اثر کی نماز پڑھ کر پوچھنے والے ہیں، بڑے پیر نے بلا کر کہنے لگے بابا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کو وہ علم حاصل کرنے کا کیا فائدہ جو تمہیں قبر میں کام نہ دے، علم کلام، علم منطق۔ حضرت بابا شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں ہاں میں سمجھ گیا کہ بڑے پیر نے میرے دل کے مدعا کو جان کر میرے پوچھنے سے پہلے بتا دیا، یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اب ابن تیمیہ لکھتے ہیں فکاشف الشیخ فی ما قلبی ابی الحفظ، کون ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں کہ ابو حفظ بابا شہاب الدین سہروردی کے
دل میں جو خیال تھا، جو بات تھی، جو ڈاؤٹ تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے مکاشفہ بڑے پیر کو عطا فرما دیا. اور بڑے پیر نے لکھا ہے، عبد القادر جیلانی لکھا شعر، بڑے پیر کو یہ عطا فرما دیا جس کی وجہ سے ان کے دل کے حال کو پڑھ کر بڑے پیر نے ابو الحفظ شہاب الدین سہروردی کے پوچھنے سے پہلے ان کو اطلاع عطا فرما. ابن تیمیہ کا لکھا ہوا خیر قول ہے، کتاب بھی ہے میرے پاس، الاستقامہ، کسی کو چاہیے تو اسکرین شاٹ لے سکتے بتانے کے لیے، تاکہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنا کیس مضبوطی کے ساتھ پیش نہیں کرتے. آپ کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، ہر چیز کا جواب ہے، مگر مسئلہ کیا ہے، ہم اپنی چیزوں کے بارے میں پرفیکٹ نہیں ہیں. کوئی پوچھا تو ہم لوگ تھک جاتے، پریشان ہو جاتے، کیا اب بھی صاحب 4 حدیث غلطی صحیح یاد رٹا ہوں ریفرنسز، وہ آ کے بیٹھ جاتا آپ کے سامنے بولتے آپ لوگ پریشان ہوتے، ریفرنس نمبر فلاں 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 پریشان. اور ایک بات، آخری بات، بڑے پیر رضی اللہ عنہ نے جو علمی کمالات اللہ نے عطا فرمائے، علم ہوگا تو آدمی گمراہ ہونے سے بچ سکتا ہے، گمراہی سے بچ سکتا ہے. بڑے پیر کے پاس ایک بار شیطان آیا، آسمان سے اتر کر آیا، آپ کا کہنا میں رب خدا. شیطان ایک کام نہیں کر سکتا، توحید کی تعلیم بھی شیطان دے سکتا، قرآن کی تعلیم بھی شیطان دے سکتا، حدیث کی تعلیم بھی شیطان دے سکتا. شیطان ایک کام نہیں کر سکتا، وہ ہے ادب نہیں سکھا سکتا. یاد رکھیے، اگر آپ کو آ کر ادب کے علاوہ دوسری چیز بے ادبی بتا رہا، چاہے وہ ڈاکٹر رہن دو، چاہے اسکالر رہن دو، چاہے مفتی رہن دو، چاہے حافظ رہن دو، سمجھ جاؤ شیطان نے بدلا ہوا چہرہ الگ ہے، کام شیطان والا ہے. شیطان سب سکھا سکتا، قرآن، حدیث، فقہ، منطق سب سکھا سکتا. سکھا نہیں سکتا تو ادب اور محبت نہیں سکھا سکتا. کیوں؟ اس کے پاس ہی نہیں تھا تو انہیں سکھائیں گا کیا؟ اگر کر لیا ہوتا تو آدم علیہ السلام کے اوپر سجدہ کر لیتا تھا. تو وہ ایک کام نہیں کر سکتا، ادب اور تعظیم. تو آج کل کے بھی جو شیطان نما ہے، ادب و تعظیم چھوڑ کر سب کر سکتے ہیں. تو آپ کو پہچان آسان ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا من الجنۃ والناس، شیطان بھٹکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی جنوں میں سے آتا، کبھی انسانوں میں سے ہوتا، کبھی دوست بن کے آتا، کبھی باپ، کبھی والد، کبھی ماں، کبھی استاد، کبھی پیر، کبھی مفتی، کبھی اسکالر، ریفرنس نمبر فلاں فلاں سو اینڈ سو بولتے ہیں، آتا آپ کے پاس. مگر سمجھ جانا، آیا ہے شیطان، بات شیطان کی ہے انسانی لبادہ، کام اور بات شیطان کی لے کر پہنچا رہا. تو معزز سامعین، بڑے پیر نے اللہ نے جو علم فضل فرمایا تھا اس کے ذریعے سے پہچانا کہ شیطان آیا. بولے آپ کے اوپر سے فرض معاف، آج کے بعد فرض نہیں. بڑے پیر بولے کہ جب کلمہ پڑھانے والے نبی کو یہ فرض معاف نہیں ہو سکتی تو کلمہ پڑھنے والے امتی کو کیسے معاف ہو سکتی؟ تو اتنا تو علم رہنا کہ بھائی کم سے کم فرق کر سکے. بڑے پیر رضی اللہ عنہ توکل فرماتے ہیں، توکل اور بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل خوب رکھا کرو. جو ہونا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے، جو ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی طرف، اللہ نے خیر رکھا ہوگا. ہمارے سے بات پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت رکھی ہے. حضرت شقیق بلخی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ کیا کرے، ابرے حضرت ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ کے پاس بیٹھے، بولے حضرت میں تھوڑا سفر پر جا رہا ہوں کام سے. بولے اچھا جا رہے ہیں، کیا کام ہے؟ کاروبار 1 مہینے کے سفر پر ہو گیا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. گئے، جا کر کے جب تھوڑے دن میں 1 دن کے بعد تو واپس آ گئے. بولے تم تو بولے تھے تجارت کے سفر پر 1 مہینے کے لیے جاؤ گے، جلدی آ گئے، کیا بات ہے؟ بولے حضرت میں جا رہا تھا، جنگل کے راستے سے گزرا تو ایک چڑیا کو دیکھا پڑی ہوئی ہے، جس کے پر ور کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے پڑی ہوئی ہے. میں دیکھا کہ بھئی آخر اس کو کھانا پانی کون دیتا ہے، رک گیا دیکھنے کے لیے تو اڑ نہیں سکتی. اترے میں دیکھا کہ ایک اور چڑیا آئی، دانت منہ میں چونچ میں دانا رکھا اور اس کے منہ میں ڈال کر اڑ کر چلی گئی. میں بولا جب وہ پروردگار ایک چڑیا کو کھانا دے سکتا ہے تو میں غذا کے لیے، اناج کے لیے، کھانے پینے کے لیے در در کی ٹھوکریں کیوں کھاؤں، جنگل و بیابان کیوں پھروں؟ اس لیے واپس آ گیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے. حضرت سیدنا ابراہیم ادم نے کہا بہت اچھی بات ہے، توکل تم نے اس سے سیکھا ہے، مگر ایک اور بھی تو پہلو ہے. تم وہ چڑیا کیوں بننا چاہتے ہو جو نیچے پڑی ہوئی ہے؟ وہ چڑیا کیوں نہیں بننا چاہتے جو خود اپنا پیٹ بھی بھر رہی ہے اور زخمی چڑیا کا پیٹ بھی بھر رہی ہے؟ کیوں؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اور اعلیٰ درجے کا کمال بنو، خود بھی اپنی ضروریات پوری کرو، کسی اور کی بھی بننے میں بن جاؤ. توکل کا نام یہ نہیں ہے کہ آدمی سب چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جائے، اپنا کسب کرے، کر اللہ کی ذات پر توکل کرے، یہ حقیقی توکل ہوتا ہے. میں
مولانا رفیق صاحب زبیر صاحب کو دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات کے تحت آپ حضرات تک علماء کرام کے ذریعے سے آپ تک اسلام کی اور بزرگان دین کی اور عقائد اہل سنت والجماعت کی ترویج و ارشاد کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی جی حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، آپ کا بھی عرس شریف کا مبارک دن ہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی علیہ الرحمہ، محبوب الہی وہ مقام ہے کہ چشتیہ سلسلے کو، یقیناً چشتیہ سلسلے کا اپنا ایک فیضان ہے، اس فیضان کو اور دوبارہ کرنے میں محبوب الہی کا بڑا کارنامہ ہے. چشتیہ نظامیہ کے نام سے بعد میں اس سلسلے کے اندر ایک اضافی شے شامل ہوئی ہے. بابا نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمت والرضوان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ فیض، وہ کرم عطا فرمایا. بابا فرید الدین علیہ الرحمہ کا فیض نظام الدین اولیاء کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے عام فرمایا. ہندوستان میں چشتیہ خواجگان چشتیہ نے بڑا کام کیا، بڑا علمی وہ روحانی فیضان پہنچایا ہے. اپنی بات کو ایک ہی اشارہ دے کر کے ختم کرو. آپ بنے کیسے محبوب الہی؟ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ تم اللہ کے محب بننا چاہتے ہو یا محبوب، یعنی اللہ کو چاہنے والے یا اللہ تم کو چاہے، کیا بننا چاہتے ہو؟ نظام الدین اولیاء نے کہا میں اپنی ماں سے مشورہ کر لوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ. راستے میں جانے لگے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا سوچا ہے نظام، اے نظام الدین تم نے کیا سوچا ہے؟ محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو؟ ارے یہ کون بزرگ ہے جن کو میرے دل کا حال پتا ہوں. انہوں نے کہا آپ ہی فرما دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں ماں کن جا رہے ہو، ماں سے پوچھو، اگر ماں نہ بتائے تو پھر آنا، میں تب بتاؤں گا. گئے ماں کن، ماں کے سامنے ذکر کیا ایسا ایسا ہوا. انہوں نے کہا کہ اتنا بڑے بزرگ ہے، جاؤ جا کر انہیں سے پوچھ کر جاؤ کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. اب جب واپس آئے تو پتا چلا حضرت نہیں ہے وہاں. ڈھونڈے ڈھانڈے تو پتا چلا انتقال ہو گیا ہے. بولے خبر کہاں ہے؟ بولے کوئی خبر اگر نہیں، کچرے کے ڈھیر پر لے آ کر خبر ان کی لاش ڈال دی گئی. دیوانے مجذوب و پاگل تھے، لے آ کر ڈال دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اب سوچتے ہوئے یہ دل میں خیال کرتے ہوئے کہ بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ محب و محبوب بنانا اور اپنا خود کا پتا نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور چلے گئے. جا کر کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہاں ہے ان کی میت؟ جا کر ٹھہرے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو بزرگ کو اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی، اٹھ بیٹھے. بولے محبوب الہی نے کہا کہ بھائی کل تو آپ کہہ رہے تھے محب یا محبوب، مگر آج ہی آپ نہیں ہیں دنیا میں. اٹھ کر بیٹھے، بیٹھ کر کہنے لگے اے نظام الدین جا کر اپنے پیر سے کہہ دو کہ محبوب بنا دو. محب یعنی چاہنے والے بنو گے تو ایسا در بدری ملے گی ہماری طرح. محبوب بنو گے تو تمہارے آستانے صبح قیامت تک قائم و باقی دائم رہیں گے، چمکدار رہیں گے، ہمیشہ چمکتے رہیں گے. اس کی مثال آج دیکھنا ہے تو جا کر آپ دلی میں دیکھ لیں. ہمایوں کا مقبرہ لیفٹ سائڈ پر ہے، رائٹ سائڈ پر نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ ہے. ارے یہ دنیا کا وقت کا بادشاہ ہے، دنیا پر حکومت کرنے والا، ہندوستان پر جس کا تخت و تاج جس کے ہاتھ میں تھا، ہر قسم کی اللہ نے حکومتیں دی تھی، سب کچھ ہے، مگر کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں ہے. اس کا مقبرہ بھی ہے تو ویران غیر آباد پڑا ہوا ہے. ادھر آستانہ اٹھا کر دیکھو، صبح بھی ہے تو رونقیں، شام بھی ہے تو رونقیں ہیں. یہ لوگوں کے دلوں کو زندہ کیا. انہوں نے جسموں پر حکومت کی، ان لوگوں نے، اللہ والوں نے دلوں پر حکومت کی. آج بھی ان کے آستانے دائم قائم فیوز بانٹنے والے ہیں، صبح قیامت تک جاری رہیں گے. اللہ پاک ہماری ان بزرگوں کے صدقے و طفیل دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.